نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا اما بعد۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فالج کے یقینی اور شرطیہ طریقہ علاج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے میری یہ کاوش بہت سے معذور، بے بس، پریشان، مایوس مریضوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ فالج ہونے کے مختلف اسباب دیکھنے کو ملتے ہیں، علامات بھی مختلف، یعنی بعض مریضوں کو بائیں طرف، بعض کو دائیں طرف اور بعض مریضوں کو دونوں ٹانگوں میں فالج ہوتا ہے۔ جسم کا اوپر والا حصہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ ان تینوں قسم کے مریضوں کی علامتیں بھی مختلف، مزاج اور طبیعت بھی مختلف۔ سوچنے کی بات ہے، جب ان مریضوں کے مزاج، طبیعت، علامات مختلف ہیں تو علاج کیوں مختلف نہیں؟ علاج ایک ہی طرح کا کیا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس بھی لامحدود وسائل کے باوجود تاحال فالج پر قابو پانے کے لیے کوئی واضح اور ٹھوس حل پیش کرنے میں ناکام رہی ہے، کیونکہ وہ بھی صرف اسباب کو ہی مد نظر رکھتے ہیں اور بری طرح ناکام ہوتے ہیں۔ ہمارے اتباع حضرات بھی صحیح زاویہ پر سرچ نہ کرنے کی وجہ سے ناکام ہی ہیں۔ ان کے پاس جب فالج کا مریض آتا ہے، اسے شنگرف، سنکھیا، لونگ، کچلا، کستوری، زعفران وغیرہ کے مرکبات کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ خوش قسمتی سے فالج اعصابی ہو تو مریض چند دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے اور حکیم صاحب کی بلے بلے ہو جاتا ہے، اور اگر خشکی گرمی کا فالج ہو تو مریض کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مریض کا مال بھی جاتا ہے، مزید صحت بھی خراب ہوتی ہے، آخر زندگی سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ میں سب سے پہلے فالج کی حقیقت اور ماہیت پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ فالج کسی عضو کی انتہائی تحلیل سے ہوتا ہے۔ تحلیل کے سوا فالج ہوتا ہی نہیں۔ تحلیل کا مطلب حل ہونا ہوتا ہے، یا اسے کمزور سمجھ لیں۔ یعنی تحلیل کا مطلب آپ کمزور سمجھ سکتے ہیں۔ کسی عضو کی کمزوری اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اس میں خون کی کمی نہ ہو جائے۔ مثلا خون کا دباؤ دماغ و اعصاب کی طرف، دماغ و اعصاب کے تحت جسم کے اعضاء میں بڑھ جائے۔ دماغ و اعصاب کی طرف سے آنے والا خون جگر و غدد سے آیا ہے، لہذا اب جگر میں خون کی کمی واقع ہو جائے گی۔ اب جو علاقہ جگر کے حلقہ اثر میں ہے وہاں بھی خون کی کمی ہوگی۔ اسی یکدم کمی کو تحلیل کہتے ہیں، لہذا جگر کے حلقہ اثر میں فالج ہو جائے گا، یعنی دایاں فالج ہو جائے گا۔ اسی طرح جگر و غدد کی طرف اگر خون کا دباؤ بڑھ جائے، یہ خون قلب و عضلات سے آیا ہوتا ہے، وہاں خون کی کمی ہو جائے گی، لہذا مریض کو فالج اسفل ہو جائے گا، یعنی نچلے دھڑ کا فالج ہو جائے گا۔ خون کا دباؤ اگر عضلات کی طرف بڑھ جائے تو دماغ و اعصاب میں تحلیل ہو کر فالج ہوگا، جو کہ بایاں فالج ہوگا۔ دوسری طرح اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، دائیں طرف کا فالج جگر و غدد کے فعل کی تیزی، دماغ و اعصاب میں سستی اور تسکین سے ہوا کرتا ہے۔ اعصاب کو تحریک دینا اس کا علاج ہے۔ نمبر 2، اس کے برعکس بایاں فالج دماغ و اعصاب کے فعل کی تیزی اور قلب و عضلات میں سستی اور تسکین سے ہوتا ہے۔ اس کا علاج قلب و عضلات کو تحریک۔ فالج اسفل جو کہ جسم کے نیچے والے حصے میں یعنی دونوں ٹانگوں میں ہوتا ہے، قلب و عضلات کے فعل میں تیزی، جگر و غدد میں سستی اور تسکین سے ہوا کرتا ہے۔ اب میں بالترتیب تینوں قسم فالج کی الگ الگ علامتوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آسانی سے بات سمجھ میں آ سکے کہ مریض کو کون سا فالج ہے۔ نمبر 1، اعصابی یعنی بایاں فالج۔ یہ فالج اکثر بائیں طرف ہوتا ہے۔ بائیں طرف لقوہ بھی اسی میں شامل ہے۔ میں اس فالج کی 6 علامتیں بتاؤں گا، بلکہ تینوں فالج کی جو اقسام ہے تینوں کی میں 6 مختلف علامتیں بتاؤں گا، اور ہوتا بھی اسی طرح ہے۔ نمبر 2، بائیں فالج ہونے سے پہلے ہاتھ پاؤں میں سرسراہٹ سی ہوا کرتی ہے۔ جب بھی بایاں فالج ہوگا اس سے پہلے مریض کو کافی دن پہلے ہاتھوں میں، پاؤں میں سرسراہٹ سی ہونا محسوس ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک اعصابی فالج کی علامت ہے۔ نمبر 3، اعصابی فالج کے مریض کو پیشاب پاخانہ بند نہیں ہوتا،
نمبر 4 مریض کو پیشاب اکثر سفید اور کثرت سے آتا ہے۔ نمبر 5 بلڈ پریشر لو رہتا ہے۔ نمبر 6 بلغمی رطوبات، پیشاب پسینہ زیادہ اخراج پا رہے ہوتے ہیں۔ دائیں فالج کی علامات میں مریض کو ساتھ لقوہ بھی دائیں طرف ہی ہوتا ہے۔ نمبر 2 اس فالج میں ہاتھ پاؤں پہلے سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3 مریض کا پیشاب شروع میں بند ہو جاتا ہے، جو اکثر کسی آلہ وغیرہ سے، نالی وغیرہ سے نکالنا پڑتا ہے۔ نمبر 4 اس فالج کے مریض کو پیشاب سرخ زردی مائل اور تھوڑا تھوڑا آتا ہے۔ نمبر 5 یہ فالج اکثر بلڈ پریشر سے ہوتا ہے۔ نمبر 6 اس فالج کے مریض میں سفرہ و حرارت کی کثرت ہوتی ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو فالج اسفل ہے اس کی علامتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 نچلے فالج میں لقوہ نہیں ہوا کرتا، یعنی جسے ادھرنگ بھی کہا جاتا ہے، فالج اسفل بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں لقوہ وغیرہ نہیں ہوتا، بلکہ اوپر والا حصہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ نمبر 2 فالج سے پہلے مریض لڑکھڑا کر چلتا ہے اور کبھی گر بھی پڑتا ہے۔ نمبر 3 اس فالج میں پیشاب پخانہ بالکل بند ہو جاتا ہے یا پھر پتہ ہی نہیں چلتا، لہذا کسی آلہ وغیرہ سے نکالنا پڑتا ہے۔ نمبر 4 مریض کو پیشاب سرخ زردی مائل مقدار میں کم آتا ہے۔ نمبر 5 اس فالج میں بلڈ لو یا ہائی کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ نمبر 6 اس میں سودا کی زیادتی اور رطوبات کی انتہائی کمی ہوتی ہے۔ تو دوستو آپ نے دیکھا ہر فالج کی علامات مختلف ہیں، لہذا ان کا علاج بھی ایک نہیں، علاج بھی ایک دوسرے سے مختلف ہی ہوگا۔ اب میں علاج کا طریقہ بھی بہت آسان ہو گیا ہے، لہذا انشاءاللہ یہ بات سمجھ آ گئی تو علاج بھی ہمارا آسان ہو گیا۔ علاج میں ہم ایسے کریں گے جس طرح ایک برادری میں یا محلہ میں طاقتور کمزور پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو ہم ظالم کا حقہ پانی بند اور مظلوم کی مدد کر کے اسے اس کے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقہ پانی بند کرنے سے ظالم کمزور اور مدد کرنے سے کمزور طاقتور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح مسکن عزم میں تحریک اور محرک عزم میں تحلیل پیدا کر کے بالکل آسانی سے اس خطرناک مرض سے صحتیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب میں تینوں قسم کے فالج کے علاج کی ادویہ کی طرف آتا ہوں۔ بائیں طرف فالج کے علاج کے لیے طب قدیم کی مشہور ادویہ شنگرف، پارا، سنکھیا، زعفران، کستوری، لونگ، دار چینی وغیرہ کے مرکبات یا خشک سرد سے خشک گرم تک تمام نسخہ جات اور اغذیہ بھی آپ خشک سرد سے خشک گرم تک ہی استعمال کریں، انشاءاللہ کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ دائیں طرف کے فالج کہ مریض کو چونکہ دماغ و اعصاب میں تسکین ہوتی ہے، لہذا تمام ادویہ محرک اعصاب استعمال کریں۔ اس مقصد کے لیے ہر قسم خمیرے، یاقوتیاں، دول مسک، خمیرہ گوزبان، خمیرہ ابریشم، جوار شاہی وغیرہ حسب ضرورت استعمال کریں۔ اس فالج میں بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے، لہذا اسے کم کرنے کے لیے کوئی کسی قسم کی اور انگریزی یا کوئی بھی دوا استعمال نہ کریں، بلکہ انہی ادویہ سے اللہ کے فضل و کرم سے بی پی بھی خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ نمبر 3 فالج اسفل نچلے دھڑ کا فالج، چونکہ یہ فالج عضلات میں تحریک، غدد میں تسکین اور اعصاب میں تحلیل سے ہوتا ہے، اس لیے مریض کو محرک جگر و غدد ادویہ اغذیہ استعمال کرائیں، یعنی گرم خشک سے گرم تر تک مفید ہیں۔ جوارشیں، لبوب گرم خشک یا گرم تر ہونی چاہیے۔ مریض کی غذا کا خاص خیال رکھیں تاکہ مریض صحت یاب ہو، بہت جلد صحت یاب ہو۔ دوستو 3 قسم کے فالج کا بہترین اصول علاج آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنا